علیکم پروگرام بچے ہیں سوال تو کریں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شریم مجتبیٰ اور آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ مہینہ بھی تو اتنا مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک. اور میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سب کی جانے پہچانے ہر دل عزیز حافظ احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک، بس رمضان کی تیاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا تیاریاں ہو رہی ہیں رمضان کی؟ تقریر اور ریکارڈنگس بھی ہیں، ریکارڈنگس کے علاوہ پڑھائی اور بہت کچھ مائنڈ میں چل رہے ہیں، لائن میں چل رہے. اچھا چلیں، ایک تو خیر یہ تیاری ہوتی ہے اور دوسری تیاری جو رمضان کے متعلق ہوتی ہے. تو آج پروگرام میں انشاءاللہ میرے خیال سے آپ وہی ڈسکس کریں گے. چلیں. حافظ صاحب آپ سے میرا پہلا سوال ہے، ہم بچوں کی آسانی کے لیے آسان لفظوں میں بتائیں کہ روزہ کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بچوں کے لیے روزے کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دین اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، جو 5 پلرز آف اسلام ہیں، ان میں ایک روزہ بھی ہے. پہلا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. دوسرا نماز. تیسرا روزہ. چوتھا زکوٰۃ. اور 5واں حج. یہ جو 5 پلرز آف اسلام ہے اس میں کیا ہے؟ دوسرا روزہ ہے. تو روزہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر کیا ہوا؟ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو آخر اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کو کیوں فرض کیا گیا، اسے قرآن نے خود بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے نیک عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور گناہوں سے بچنا. تقوی کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کرنا اور گناہوں سے، حرام سے بچنا. اب آپ خود بتائیں کہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک ان کی رمضان کی روٹین ہوتی ہے اور ایک ان کی رمضان کے علاوہ کی روٹین ہوتی ہے. کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. رمضان میں سب نمازیں بھی پوری پڑھیں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، بری باتوں سے بھی بچیں گے. لیکن جب رمضان نہیں ہوتا تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ بری باتیں بھی ان سے ہو جاتی ہیں. تو روزہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ بچا کے رکھتا ہے. اور یہ رمضان کے مہینے میں روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، ایک اپارچونٹی دی کہ ہم اس مہینے کو یوٹیلائز کریں، اس میں روزے رکھیں، اس میں پریکٹس کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، فرائض پر عمل کریں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے ہم بچے رہیں. تو یہ پورا رمضان اور یہ روزے ایک اپارچونٹی ہے کس کے لیے؟ کہ ہم اسے یوٹیلائز کر کے اس میں پریکٹس کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے ہم کیا کریں؟ بچے. تو جب ہم روزے میں یہ سب چیزیں پریکٹس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آفٹر رمضان اور روزے کے بعد بھی ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں یا گناہوں کو چھوڑنے میں کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے. تو روزہ بیسکلی کیا کرتا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو گناہوں سے روکتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو آپ کے نفس پہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ یہ جو نفس ہے نا، نفس یہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہماری یہ جو خواہش ہے، ہماری یہ جو وشز ہوتی ہیں، ہماری یہ جو جتنی بھی پرابلمز ہیں نا، ان سب کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا نفس. اور روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کر لیں. اسی لیے روزہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ روزے کی ویلیو ہے. اور پھر روزے کے ثواب کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے، اور روزے کی جو جزا ہے وہ میں خاص طور پر اپنے بندے کو دوں گا. تو یہ روزے کی اہمیت ہے.